بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روشنی اور ہدایت کی داستان۔ ایران کی سرزمین ہمیشہ سے اولیاء اور صوفیاء اکرام کے فیضان سے منور رہی ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم ہستی ہیں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی، جنہیں چراغ خراسان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 4 صدی ہجری میں گاؤں خرقان میں ہوئی۔ یہ گاؤں سادہ لوگوں کا مسکن تھا، لیکن یہاں سے ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جس کی روحانی روشنی نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ بچپن اور دل کی تڑپ۔ آپ ایک کسان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ دوسروں سے کچھ مختلف تھے۔ جب دوسرے بچے کھیلوں میں مشغول ہوتے، آپ آسمان کو دیکھتے اور گہری سوچوں میں ڈوب جاتے۔ اکثر اپنی والدہ سے پوچھتے، اماں، یہ سورج کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں چھپ جاتا ہے؟ کیا اس سب کے پیچھے کوئی طاقت ہے؟ یہ سوالات چھوٹی عمر میں ہی آپ کے اندر ہدایت کی جستجو کا بیج بو گئے۔ نوجوانی اور حقیقت کی تلاش۔ نوجوانی میں آپ کھیتی باڑی کرتے تھے، مگر دل ہمیشہ بے چین رہتا۔ ایک رات جب آپ کھیتوں میں تنہا تھے، آسمان پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور آپ نے زمین پر ہاتھ مار کر کہا، اے میرے رب، اگر تو ہے تو مجھے اپنی پہچان عطا کر، میں تیرے بغیر بے قرار ہوں۔ یہی دعا آپ کے دل کے دروازے پر ہدایت کی پہلی دستک تھی۔ درویش سے ملاقات اور روحانی انقلاب۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ایک بزرگ درویش آپ کے گاؤں سے گزرے۔ انہوں نے آپ کی آنکھوں میں وہ طلب دیکھی جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ وہ آپ کے قریب آئے اور کہا، بیٹا، خدا کو تلاش کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، لیکن یاد رکھو، خدا کی پہچان کاغذ کے سطور میں نہیں بلکہ دل کی صفائی میں ہے۔ یہ الفاظ آپ پر بجلی کی طرح گرے۔ آپ نے اپنے آپ کو دنیاوی لذتوں اور خواہشات سے الگ کرنا شروع کر دیا، تنہائی اختیار کی، ذکر و فکر میں ڈوب گئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے۔ دل کی صفائی اور ہدایت کی کرن۔ جب دل کی دنیا بدلتی ہے تو کائنات بھی بدل جاتی ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ کا دل نور سے بھر گیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ عام کسان اچانک روحانی رہنما کیسے بن گیا، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے، جسے چاہے اپنے نور سے منور کر دے۔ دروازے پر لکھا جملہ۔ آپ کے خانقاہ کے دروازے پر ایک مشہور جملہ لکھا ہوا تھا، جو کوئی اس دروازے پر آئے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، دوست ہو یا دشمن، اسے کھانا کھلاؤ اور عزت دو۔ یہ جملہ آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ تھا۔ آپ کے نزدیک ہدایت صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے تھی۔ آپ دوسروں کو روشنی دینے کے قائل تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا نسل سے ہو۔ چراغ ہدایت۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا۔ اس کے چہرے پر غم اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا، روشنی اندھیرے کو کبھی تلاش نہیں کرتی بلکہ اندھیرا روشنی کی طرف دوڑتا ہے۔ تم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ تمہاری طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ اس شخص کی زندگی بدل گئی۔ وہ کہتا تھا، میں حضرت خرقانی کی محفل میں بیٹھا تو ایسا لگا جیسے میرے دل کے دروازے کھل گئے ہوں۔ اللہ کی محبت اور مخلوق کی خدمت۔ آپ کا ماننا تھا کہ اصل عبادت مخلوق کے خدا سے محبت ہے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا، حضرت، آپ کی سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ کوئی بھوکا میرے در سے خالی نہ لوٹے، کیونکہ جس کا پیٹ بھرا ہو اس کا دل اللہ کی یاد میں آسانی سے لگتا ہے۔ معرفت کا سبق۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اکثر فرمایا کرتے اللہ کی معرفت حاصل کرنا سورج کو دیکھنے جیسا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، اور جب دل میں اللہ کا نور آتا ہے تو دنیا کی تمام خواہشیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ سبق برائے ناظرین، حضرت ابو الحسن قرقانی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہدایت کی تلاش ہی اصل نعمت ہے۔ دل کو